بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ پوری دنیا میں اس وقت ایک بڑی ہلچل جو کہ ایرانی صدر کے بارے میں، ابھی تک ایران کی حکومت نے ایران کے صدر کی شہادت کو کنفرم نہیں کیا، لیکن جس طرح کے حالات نظر آ رہے ہیں اس میں یہ بالکل واضح ہے کہ سوائے ہیلی کاپٹر میں 2 لوگوں کی بات چیت کے علاوہ ابھی تک ان کے پاس کوئی ایسی روشن امکان نہیں جس کی بنیاد پہ کہ کوئی پر امید خبر آ سکتی ہے۔ اور میرے خیال میں ایران میں آج اس کا اعلان نہیں کریں گے، اور بلا شبہ اس وقت جو دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ہیلی کاپٹر کا ملبہ مل چکا ہے، لیکن اب بہت سی اہم وجوہات، بہت سے اہم سوالات، کچھ غیر معمولی حالات اور واقعات بھی ہیں کہ یہ حادثہ کیسے پیش آیا، اس کے پیچھے عوامل کیا ہیں، اس سے فائدہ نقصان، اور خاص طور پر اسرائیل میں جو جشن منایا جا رہا ہے، کچھ ادارے یہ بات کریں منصوبہ بھی ہو سکتا ہے۔ امریکی فضائیہ کا ابھی ایک C-70 ایک بڑے عرصے بعد، 1 سال بعد آذربائیجان باکو میں بھی اترا، یہ ٹائمنگ بڑی اہم ہے۔ پھر اسرائیل کی وار روم کی طرف سے ایک بڑی عجیب و غریب ٹویٹ بھی آئی جس پر ایک چھوٹا سا ہیلی کاپٹر بنا ہوا تھا اور وہ بھی جاری کی گئی تھی۔ اس حادثے سے پہلے آپ کو پتہ ہے اسرائیل کے وزیر اعظم کی ایک بہت بڑی دھمکی بھی تھی کہ ہم اپنی ایئر اسٹرائک کا بدلہ لیں گے۔ پھر ایران نے بھی کچھ حالیہ، آپ کو پتہ ہے ہفتے میں پہلے ہی اسرائیل پر حملہ بھی تھا، اور 2 دن پہلے ایرانی صدر نے اسرائیل کو غزہ اور رفح کے نتائج کی بہت بڑی وارننگ بھی جاری کی تھی۔ اور اب جو بڑا اہم معاملہ جو آذربائیجان میں جن تعلقات میں ایک نیا موڑ آیا، یہ ایک بڑی اہم ملاقات تھی آج ان کی آذربائیجان کے صدر کے ساتھ، اور خود آذربائیجان کے صدر نے کہا کچھ ممالک ہمیں ساتھ نہیں دیکھنا چاہتے، اور پھر وہی ہوا۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی، آپ کو پتہ ہے، پھر دورے بھی بہت سارے ممالک کے کر رہے تھے، ان کی پروفائل بہت بڑی ہو رہی تھی۔ ابھی حال ہی میں پاکستان کا دورہ بھی کر کے گئے، پھر سری لنکا گئے، پھر اور بہت سارے مسلم ممالک کے ساتھ بات چیت تھی، اور آذربائیجان کا یہ دورہ بڑا ہی اہم دورہ تھا۔ اس میں ایران کے، آپ کو پتہ ہے دوسرا اور بات، یہ وہ رہنما جو آیت اللہ علی حسین خامنائی کے بعد ایرانی قوم کے دوسرے رہنما بنیں گے، اور ایران میں سیکیورٹی میں اضافہ بھی فی الحال کر دیا گیا ہے۔ سپریم کونسل کا ہنگامی اجلاس کی خبریں تھیں، لیکن ایرانی میڈیا کہہ رہا ہے ایسی کوئی خبر نہیں ہے۔ اسرائیلی میڈیا کی طرف سے تو جان کی بازی ہار جانے کی خبریں چل رہی ہیں، اور ان کے ساتھ وزیر خارجہ توانائی کے وزیر بھی تھے، 2 گورنر بھی تھے۔ اب ممکنہ طور پر ایران میں کیا ہو سکتا ہے اس طرح کے معاملات میں، اس طرح کے موقع پہ، خاص طور پر مشرق وسطیٰ کے جو حالات ہیں، دنیا کے جو خطے کے حالات ہیں، عرب اسرائیل کی جنگ ہے، اس کے بعد پھر دنیا کے دیگر رہنماؤں کے پیغامات بھی، ترکی، سعودی عرب، یورپی یونین، پاکستان، ہندوستان کی طرف سے۔ یہ واقعہ اصل میں ایران کے صدر 3 ہیلی کاپٹرز میں آذربائیجان میں، وہاں پہ ایک ڈیم کا انہوں نے افتتاح کرنا تھا، اور یہ بڑا اہم معاملہ تھا، بجلی کا منصوبہ تھا، پھر آذربائیجان سے تعلقات بنانے تھے، اس کی بڑی اہم وجہ تھی۔ اس میں 2 ہیلی کاپٹر واپس آئے، لیکن صدر کے ہیلی کاپٹر سے ان کا رابطہ منقطع ہوا۔ ان 2 ہیلی کاپٹر سے ڈھونڈنا شروع کیا لیکن ملے نہیں۔ وہاں پھر انہوں نے کہا بعد میں 2 لوگوں سے ان کی رابطہ ہوا قائم جو صدر کے اس ہیلی کاپٹر میں تھے۔ پھر ملبے کے بارے میں اطلاعات آئیں، لیکن ہلال عامر نے بھی کہا ہے ملبہ ایسا کوئی ملا نہیں، لیکن یہ یقین ہے کہ 2 کلومیٹر کا جو ریڈیس ہے وہاں انہیں ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہاں پہ انہیں اس ملبے کے ملنے کے زیادہ امکانات ہیں۔ وہاں بارش ہے، دھند ہے، امدادی سرگرمیوں میں بڑی مشکلات ہیں۔ یورپی کمیشن نے اپنی سیٹلائٹ بھی دے دیا کہ یہاں ڈھونڈنے میں مدد کریں گے، لیکن جیسا میں نے بتایا کہ وہ علاقہ ایسا پہاڑی علاقہ ہے اور مشکل علاقہ ہے بڑا، اور پھر دھند بھی بہت زیادہ ہے۔ اب سعودی عرب ہے، ترکی ہے، بہت سارے ممالک نے امداد کی آفر بھی کی ہے، لیکن یورپی ممالک سے برطانیہ، امریکہ کی طرف سے کوئی ایسی اطلاعات نہیں۔ امریکہ نے کہا ہمیں پتہ ہے کیا ہو رہا ہے لیکن ہم اس پر بات نہیں کریں گے، حتیٰ کہ نریندر مودی ہندوستان کے وزیر اعظم نے بڑی گہری تشویش کا اظہار کیا، اور ارمینیا اور آذربائیجان کا تنازع ذہن میں رکھیے گا، ارمینیا نے بھی بڑی گہری تشویش کا اظہار کیا۔ اب ایران کی حکومت جو ہے وہ تو کہہ رہی ہے کسی تصدیق کے بغیر کوئی خبر پھیلائی نہ جائے، اسی لیے میں دونوں پہلو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایران میں آج امام رضا علیہ السلام کا یوم ولادت تھا، جشن تھا، وہاں اس کی تقریبات بھی تھیں، اور وہاں پہ جو ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں انہوں نے بھی ابھی ٹویٹ کی کہ اللہ سے امید تو ہے ہمیں کہ صدر ان کے ساتھی واپس آئیں گے، لیکن میرا ذاتی خیال ہے جس طرح کے حالات ہیں اور جس طرح کے ایران کے اسٹیٹ میڈیا کی خبریں ہیں، جس طرح باقی حالات ہیں، اس میں وہ کنفرمیشن اسی طرح کی دے رہے ہیں کہ شاید ایرانی صدر اب اس دنیا میں نہیں ہے، اب اس حادثے میں وہ شاید شہادت ان کی ہو چکی ہے، لیکن ایسا معجزہ اللہ کے آپ کو پتہ ہے کام ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو ایران والے تو ظاہر ہے وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ اس حادثے کے انہیں شواہد ملے ہیں، معاملہ کیا ہے۔ یہ تبریز جگہ ہے ایران سے، وہاں سے 120 کلومیٹر دور تانبے کی کانیں ہیں، وہاں پہ حادثہ ہوا ہے، اور اسرائیل نے فی الفور بیان بھی جاری کر دیا کہ اس حادثے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، بھائی ہماری طرف دیکھنا بھی نہ۔ اب ایران کے جو صدر ہیں، یہ جیسے میں نے پہلے بتایا آیت اللہ خامنائی جو سپریم لیڈر ہیں، ان کے بعد سیاسی اور مذہبی اعتبار سے ایران میں بڑی مضبوط پوزیشن ہے۔ 63 سال ان کی عمر ہے، اور یہ 2021 میں الیکشن جیت کر پریزیڈنٹ بنے، سخت مزاج ہے، مذہبی گھرانے سے ان کا تعلق ہے۔ ایران کے جو انقلاب آیا تھا 1989 میں، اس میں آپ کو پتہ ہے ایران کے جو امام خمینی تھے ان کے قریبی لوگوں میں سے تھے، گہرے روابط تھے ان میں، اور ایک جج کے طور پر بھی کام کرتے رہے، ان کے بڑے سخت فیصلے تھے،
اور اب اس طرح کے جو حادثات ہوں، ایران میں کوئی معاملہ ہو تو وہاں کا طریقہ کار ہے وائس پریزیڈنٹ سنبھال لیتا ہے، الیکشن پھر بھی ہوتے ہیں چاہے جس طرح کے مرضی حالات ہوں. تو یہ بات تو روز روشن کی طرح لوگ آتے جاتے سسٹم چلتا رہے گا، اس میں وہ رکیں گے نہیں. لیکن اسرائیل کی ہر ایک کی کوشش بتانا ہے کہ ہم اس میں شامل نہیں ہیں، کیونکہ معاملہ آذربائیجان کے دورے سے واپسی پر ہوا. یہ ذرا ذہن میں رکھیں کہ آذربائیجان اور آرمینیا کی جنگ میں ایران نے آرمینیا کا ساتھ دیا تھا، اور اب ایران جو کہ اسرائیل کے ساتھ حالت جنگ میں ہے تو ان کی کوشش تھی کہ آذربائیجان کے ساتھ تعلقات بہتر کریں کہ یہ نہ ہو اسرائیل کے جو ہوائی اڈے ہیں وہاں پہ ملٹری بیسز ہیں آذربائیجان میں وہ، اور وہاں پہ ان کے خفیہ ایجنٹس بھی ہیں، یہ یاد رکھیں وہاں پہ ان کی موساد کا پورا سیٹ اپ موجود ہے. وہاں سے ایران کو بڑا شدید خطرہ بھی ہے کہ اس طرح کے حالات میں اگر ہیلی کاپٹر کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کرنا، آپ کو پتہ ہے آج کل کی ٹیکنالوجی میں کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. اور ایران کے پاس پہلے ویسے تو جنگی ہتھیار موجود ہیں، لیکن چونکہ پابندیاں ان کے پاس بڑے عرصے سے لگی ہیں تو اپ گریڈ کرنا ان کو بڑا مشکل کام. اور یہ تمام ممالک جانتے ہیں میزائل ٹیکنالوجی میں، ایٹمی ٹیکنالوجی میں ایران بلا شبہ بہت آگے ہے، لیکن ملٹری جو فضائیہ ہے ان کی خصوصی جہاز ہیں، ڈرونز میں بہت آگے ہیں، لیکن ہیلی کاپٹرز اور ان کے جو پرزوں کا پارٹس کا پرابلم ہے وہ چل رہا ہے. اور باقی ممالک آپ کو پتہ ہے اسرائیل وغیرہ تو ٹیکنالوجی میں بہت آگے جا چکے ہیں. لیکن یہ خیر اس وقت بھی آگے تھے جب جنرل ضیاء الحق کا دور تھا 1988 میں، تو ان کے جہاز میں بھی انہوں نے آپ کو یاد ہوگا آموں کی پیٹی رکھ دی تھی. ابھی جنرل سرفراز کا ہیلی کاپٹر تھا، اس سے پہلے ایئر مارشل ہمارے مصرف میر تھے ایک پرانے، ان کا حادثہ ہوا. اور یہ نہ بھولیں، یاد رکھیں کہ ایران کے یہ صدر دنیا میں 2 ٹارگٹ ہیں اسرائیل کے، 2 بڑے ٹارگٹ، ایک ایران کے یہ صدر اور ایک پاکستان کے عمران خان. یہ 2 ٹارگٹ ایسے ہیں، اس کی وجہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں. اور یہی وجہ میں بار بار عمران خان کی جان کے بارے میں بھی آپ کو آگے چل کے تفصیل سے بات کرتا ہوں کہ امت مسلمہ میں کوئی بھی ایسا رہنما نہیں کہ جس کا اسرائیل کے بارے میں اتنا سخت موقف ہو. خاص طور پر عرب دنیا ساری آپ کو پتہ ہے جڑ چکی ہے آہستہ آہستہ اسرائیل ایران کے، بلکہ ابھی پارلیمنٹ کے کچھ ممبران نے ابھی حال ہی میں دعویٰ بھی کیا کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار موجود ہیں اور وہ ترکی، سعودی عرب اور دیگر اسلامی ممالک کو بھی دیں گے. بے شک وہ MNA لیول کے لوگ تھے، لیکن خبر تھی یہ. اب امت مسلمہ کے رہنماؤں کی اگر آپ فہرست اٹھا کے دیکھیں جنہیں راستے سے ہٹایا گیا، اور اتفاق سے ہٹایا بھی کیوں گیا کہ جب وہ مسلمانوں کو جوڑنے کی کوشش کر رہے. OIC کانفرنس بہت بڑا ہے پلیٹ فارم، عمران خان نے بھی 2 دفعہ پاکستان میں کرائی. آپ کو یاد ہے پہلی دفعہ ماضی میں جب یہ OIC ہوئی تو اس کی آپ ایک فہرست بنائیں جو میں نے ابھی سوچ رہا تھا میں نام سارے، کہ وہ تمام رہنما جو امت مسلمہ کو جوڑنے کی کوشش کر رہے تھے. اس میں وہ کیا کر رہے تھے؟ اسلامک بینک بنا رہے تھے، مسلمانوں کی کرنسی ایک کرنا چاہتے تھے، پلیٹ فارم ڈالر سے بچنا چاہ رہے تھے، ایران سعودی عرب جیسے معاملات کی صلح کی بات. تو یہ بڑا ایک اہم بات، ایک دفعہ امت مسلمہ جڑ جائے سارے مسائل ختم، تو اس لیے وہ جڑنے نہیں دیتے. اب اس میں دیکھیں شام تھا، لیبیا، مصر، فلسطین، افغانستان، ان کو تو مکمل تاراج کر دیا گیا. یہ OIC میں شرکت کر چکے تھے، ان کے ساتھ جنہوں نے کروائی ان کے ساتھ کیا ہوا؟ جو شرکت میں ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کا، سعودی عرب کا شاہ فیصل، عراق کا صدام حسین، مصر کا انور سادات، لیبیا کا کرنل قذافی، فلسطین کا یاسر عرفات، بنگلہ دیش کا شیخ مجیب الرحمان، ان تمام لوگوں کو راستے سے انہوں نے ایک ایک کر کے ہٹایا. اور پھر ان ممالک کا کیا حال ہو وہ جا کے آپ گوگل میں بیفور امیج اور آفٹر وہ دیکھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنے بڑے پیمانے پر یہ سازشیں ہوئیں اور کتنے بڑے پیمانے پر ان تمام رہنماؤں کو مسلمان ممالک سے ہٹایا گیا. اور اب جو موجودہ حکمران ہے وہ یا تو باقاعدہ طور پر کٹ پتلی حکومتیں ہیں، یا ان سے ڈرتے ہیں، یا باقاعدہ طور پر ان کے ساتھی ہیں، یا ان کے پیسے ان کے بینکوں میں پڑے ہیں. 58 اسلامی ممالک ہیں، لیکن اس کی حالت مڈل ایسٹ میں دیکھ لیں، اسلامی دنیا آپ کے سامنے ہے. اب ان میں وہ ممالک جو ایٹمی ہتھیار تو بنا چکے ہیں یا کم از کم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. پاکستان کامیاب ہو گیا تھا، واحد ملک تھا پوری اسلامی دنیا میں. لیبیا، عراق آپ کو پتہ ہے ان کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں تھے، لیکن وہ کوشش کر رہے تھے. ایران نے پوری جان ماری اور ان کے بارے میں ابھی تک کسی کو کنفرم نہیں ہے کہ وہ بنا چکے ہیں، لیکن زیادہ لوگ کہتے ہیں وہ بن چکے ہیں ہتھیار. پبلک میں انہوں نے کبھی اعلان نہیں کیا، ان کے پاس طاقت موجود ہے. لیکن یہ حادثہ اتنا بڑا حادثہ ہے اسلامی دنیا میں کہ فل فورس سب کو الرٹ ہو جانا چاہیے. ابھی امریکہ اور اسرائیل کے کہنے پہ دیکھیں ایک رہنما جیل میں اڈیالہ میں، اور ایک کو آج ہیلی کاپٹر کے حادثے میں. میرا ذاتی خیال ہے اگر معجزہ نہ ہو اللہ کی طرف سے تو مجھے تو شہادت نظر آ رہی ہے ان کی. اب دونوں کا جرم کیا ہے؟ ایک ہی جرم ہے کہ مغرب کی زمین پر کھڑے ہو کے مغرب کو انہوں نے للکارا. چاہے اقوام متحدہ میں تقاریر اٹھائیں، ایرانی صدر کی اٹھائیں اور عمران خان کی اٹھائیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. یہ دجال کے جتنے بھی پیروکار ہیں، یہ ایرانی صدر، چونکہ دیکھیں یہ ایران تو بہت بڑا مضبوط ملک ہے، اس کے ساتھ اگر یہ کر سکتے ہیں تو عمران خان تو بارہا کہہ چکے میری جان کو خطرہ ہے. اب اس صورتحال میں جس طرح یہاں پہ پاکستان کے اندر بھی مافیا ان کے پیروکار موجود ہیں، وہ بھی ذمہ دار ہوں گے اور پاکستان کی قوم بھی ذمہ دار ہوگی. دیکھیں عمران خان کو بچانا پاکستان کو بچانے کے مترادف ہے. یہاں آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ پاکستان کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں اور یہی سیکیورٹی ہے ہماری. اس کی وجہ کیا ہے؟ انہیں پتہ ہے کہ عوام میں عمران خان کی محبت اس لیول پہ ہے کہ اگر کوئی ایڈونچر کیا تو پھر خدا نہ خواستہ انارکی پھیلے گی. اس کا سب سے بڑا خطرہ پڑوسیوں کو ہوگا، سب سے پہلے ہندوستان کو. اسی لیے باچے رہے ہیں. اب پاکستان میں 2 مرتبہ OIC عمران خان نے کروائی، امت مسلمہ کو جوڑنے کی بات بھی کی، اور خان کی جان اسی لیے خطرے سے ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں آپ کو اس کے ثبوت دے سکتا ہوں.
خان کی آپ کو پتہ ہے راستے سے ہٹانے کی کتنی دفعہ سازش ہو سکی. خان کے ہیلی کاپٹر میں انہوں نے پیٹرول کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی, ہنگامی لینڈنگ ہوئی, آپ کو یاد ہوگا یہ ساری باتیں. کریش کرنے کی بھی اسکیم بنائی گئی. اب پیٹرول میں چھیڑ چھاڑ کرنے والے لوگ کون تھے جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ پیٹرول ڈالیں؟ تو تحقیقات کیا ہونی تھی. عمران خان جب جلسے جلوس کر رہے تھے, مجھے یاد ہے سوابی میں ایک جلسہ تھا جہاں یہ اطلاع ملی تھی کہ خان کے ہیلی کاپٹر کو نیچے سے راکٹ لانچر سے نشانہ بنانے کا ٹاسک تھا. اچھا مزے کی بات ہے جس کے اوپر الزامات تھے سارے وہ افغانستان پہ انہی دنوں میں اسی انداز میں اس بندے کو اڑا بھی دیا گیا, اور دونوں ممالک سے افغانستان سے پاکستان سے کنفرمیشن بھی آ گئی تھی. پھر خیبر پختونخوا کی حکومت نے, آپ کو یاد ہوگا, وہاں پہ گرفتاریاں کی تھیں پولیس نے اور سی ٹی ڈی نے مل کے. یہ رجیم چینج بعد کی میں بات کر رہا ہوں کہ جی ظاہر ہے ہمیشہ یہ بناتے افغان شہری بنا لیتے ہیں بیچ میں. خیبر پختونخوا کے لوگوں نے کہا, پولیس نے اور سی ٹی ڈی نے کہا تھا کہ ہم نے بندہ پکڑا ہے, اور اس کو بعد میں چھڑوانے کے لیے بڑی اعلیٰ سطح پر کوششیں کی گئیں. وہ اس سے زیادہ خطرناک معاملہ تھا. پھر اس کے بعد عمران خان کے ہیلی کاپٹر پر ایک دفعہ پھر انہوں نے اسی طرح کوشش کی جب شبلی فراز نے ہیلی کاپٹر سنبھال لیا تھا, آپ کو یاد ہو وہ پائلٹ بھی ہے. پھر عمران خان پنجاب میں جب جلسے کر رہے تھے تو واپسی پر انہیں اصرار کیا کہ آپ اس گاڑی میں بیٹھیں, مخصوص گاڑی میں, اور اس مخصوص گاڑی میں کچھ دیر بعد آگ لگ گئی. تحقیقات میں ہمیشہ کی طرح کچھ بھی نہیں نکلا. وزیر آباد آپ کے سامنے, وہ تو سب کے سامنے لائیو سین چلتے رہے, یہ مذاق بناتے رہے. اور پھر جوڈیشل کمپلیکس میں آپ دیکھ رہے ہیں جو بہت بڑا جال تھا, زمان پارک, وہ بڑا خطرناک معاملہ تھا, مجھے یاد ہے اچھی طرح. وہ ان کی کوشش تھی مرتضیٰ بھٹو کیس بنانے کی. خود ہی عمران خان نے خود بھی بتایا تھا کہ مشکوک لوگ چھوڑے جائیں گے, خود ہی پولیس پر پہلے حملہ کریں گے اور اس کے بعد پھر پولیس کو جواب دے گی, جس طرح وہ بے نظیر کے بھائی مرتضیٰ بھٹو کے ساتھ کیا انہوں نے. اور پھر زمان پارک انہوں نے, آپ کو پتہ ہے, باؤنڈریاں ساریاں ہٹا دی تھی اس وقت, اور پھر لوگ کارکنوں نے خود بوریاں لگا لگا کے وہاں حفاظت شروع کر دی تھی. تو خان کے قافلے میں گاڑیوں کو آگ لگنا, پھر اس کے کھانے میں زہر کی اطلاعات تھی, سلو پوائزن کی اطلاعات بڑی آتی نہیں بیچ میں. ارشد شریف کا ایک پروگرام تھا, اس میں رپورٹر تھا شاید, اس میں انہوں نے باقاعدہ اس منصوبے کا ذکر بھی کیا تھا. وہ اس وقت مارچ کے آخری ہفتے میں, تو 18 مارچ کے بعد عمران خان کو جو دھمکیاں ملی میں ان کی بات کر رہا ہوں. اب خان کے ہمدرد یہ خان کو خبریں بھی دیتے رہے. ڈاکٹر شاہد مسعود کا ایک پروگرام بھی تھا, مجھے یاد ہے, وہ عمران خان نے خود بھی کہا تھا اس کے بارے میں بعد میں. اور بلکہ اگر آپ 2013 میں دیکھیں جب عمران خان لفٹر سے گرے تھے تو وہ بھی اس طرح لگ رہا تھا کہ اتنے بڑے لیول کے لیڈر کو اس طرح گرایا جائے. تو یہ عمران خان کے ساتھ بھی بڑے عرصے سے کام چل رہا ہے یہ والا. اب چونکہ یہ خبریں فل فور عوام میں آتی ہیں, پریشر ڈیولپ ہوتا ہے, اسے منصوبہ ساز جو رد عمل سے ڈرتے ہیں, سب سے بڑا کام ان کا رد عمل سے ڈر لگتا ہے. باقی تو آپ کو پتہ ہے زندگی موت تو اللہ کے اختیار میں. جو تمام رہنمائیں فیلڈ میں آتے ہیں تو وہ تو آپ کو پتہ ہے جان ہتھیلی پہ رکھ کے آتے ہیں. عام بندے کے پاس کا کام تو ہے نہیں, سب کو پتہ ہے کہ ہونا کیا ہے. اب اسے لیکن اللہ ہی ٹال سکتا ہے. جیسے ابھی ایرانی صدر کو اللہ آج چاہے تو محفوظ, وہ زندہ سلامت, کل آپ کو خبر آ جائے وہ آ جائے. باقی یہ اللہ کی طرف سے زندگی, جب تک موت نہ آئے تو آپ کو زندگی خود حفاظت کرتی ہے, تو سب نے جانا ہے ایک دن. اب یہ جاتا کوئی کس طرح, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, اور کر کے کیا جاتا ہے اپنی امت کے لیے, اپنی قوم کے لیے, اپنے ملک کے لیے. ایران میں سیکیورٹی ٹائٹ ہے, بہت زیادہ حالات ہیں, لیکن اس کی جو سب سے اہم وجہ دیکھیں, ایران اس وقت اگر آپ اس کے سراؤنڈنگ میں جا کے گوگل پہ چیک کریں کہ امریکہ کی کتنی بیسز موجود ہیں, قطر سے لے کے, بحرین سے لے کے, عرب امارات, یہ آذربائیجان, مطلب اب سارے علاقے, پاکستان میں بھی اطلاعات تو ہیں, اب یہ مانتے نہیں ہیں, شمسی ایئر بیس اور وغیرہ ماضی میں تو تھی ان کے پاس, اسی طرح پہلے افغانستان میں بھی تھی ان کے پاس. تو انہوں نے ایران کے گرد پورا ایک جال بچھایا ہوا ہے. اب ایران اس پہ, جو میرا ذاتی خیال ہے کہ اگر یہ ان کی شہادت ہوتی ہے صدر کی, تو پھر ایران اس کا رسپانس جو ہے وہ یہ نہیں دے گا کہ ایک دم جذباتی انداز میں کوئی اس طرح, وہ ڈپلومیٹکلی ظاہر ہے, کیونکہ انہوں نے کہا نا جو رف لینڈنگ ہوئی ہے, رف لینڈنگ کا مطلب یہی ہے کہ اس میں 2 لوگ جو تھے ان سے رابطہ بھی ہوا, تو اس کا مطلب ہے کوئی حملہ ڈائریکٹ نہیں ہوا. اب اس صورتحال میں ایران اسے ڈپلومیٹک کارڈ بھی استعمال کر سکتا ہے. یہ بہت بڑا معاملہ ہے کہ سربراہ مملکت پہ, آپ کو پتہ ہے سربراہ مملکت پہ اس طرح کا حملہ, اس طرح کا معاملہ ہو جانا, تو ایران اسے ڈپلومیٹک کارڈ کے طور پر ظاہر ہے مغرب کو دکھائے گا. اور مغرب پہ بھی سب لوگ ڈر چکے ہیں ظاہر ذہنی طور پہ اس وقت خوفزدہ ہیں, اگر وہ شامل ہوں یا نہ ہو, دونوں صورتوں میں ان کو خطرہ تو پڑ گیا. پھر ایران کی پراکسیز جو آپ کو پتہ ہے 16 سے زیادہ ممالک میں موجود ہیں, یہ لیبیا, شام, عراق, اس افغانستان, بلکہ ایون پاکستان, یہ سارے علاقوں میں ایران کی پراکسیز موجود ہیں. تو ایران ان پراکسیز کو ایکٹیو بھی کر سکتا ہے. وہ معاملہ پھر بہت زیادہ آگے بڑھے گا. اب اس کا یہ واپس رسپانس نہیں آئے گا, دونوں طرف سے اب خاموشی رہے گی, لیکن یہ اس دوران تیاریاں ہوں گی. جیسے ابھی ایران کے لوگ اگر جہاں تک اگر ان کی شہادت کا معاملہ ہے وہ اعلان نہیں کر رہے اگر, تو اس دوران وہ اپنی تیاری کر رہے ہیں کہ اپنے ملک میں تاکہ کسی ہنگامی صورتحال سے بچے. وہاں پہ بھی 10-15% لوگ ایسے ہیں, یہ یاد رکھیں, جو رضا شاہ پہلوی کے دور کے ہیں, جو اسلامی انقلاب کے سے پہلے کے لوگ, وہ ابھی بھی رہ رہے ہیں, اور وہ پسند نہیں کرتے انہیں
ایرانی صدر کو یا اس رجیم کو وہ بالکل پسند نہیں کرتے. تو وہ لوگ خوشیاں بھی منا رہے ہیں, پٹاخے بھی چلا رہے ہیں, وہ خوش ہو رہے ہیں. یہ ہر جگہ آپ کو پتہ ہے دنیا میں 10-15% لوگ تو موجود ہیں. جیسے عمران خان کے مخالف بھی پاکستان میں 10-15% موجود ہیں, ہر جگہ موجود ہیں. تو وہ لوگ بھی اپنا رسپانس کر رہے ہیں دنیا بھر میں. یہ بھی آپ کو نظر آئے گا کل اسرائیلی میڈیا تو جشن منا رہا ہے باقاعدہ طور پہ, آپ کو پتہ ہے, تو بڑے خوش ہیں. اور بہرحال اب یہ سچویشن اس وقت تازہ ترین تو اپڈیٹ چاہیے ہیں. اگر وہ زندہ ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے, انہیں واپس لائے, اور اگر وہ شہید ہو چکے ہیں تو اللہ ان کے درجات بلند کرے. امت مسلمہ کا نقصان ہے ایک بہت بڑا. تمام یہ رہنما, طیب بردگان, یہ جتنے بھی لوگ ہیں جیسے بھی ہیں, فی الحال آپ کو پتہ ہے پوری قوم کی رہنمائی کر رہے ہیں, ووٹ ملتے ہیں انہیں, عوام کا مینڈیٹ ہے. سسٹم رکتا نہیں ہے, ان کے بعد کوئی اور آ جائے گا, اس کے بعد کوئی اور آ جائے گا, ملک چلتے ہیں, سب معاملات چلتے ہیں. لیکن اس سے وہ قومیں, ایران کی 4000 سالہ پرانی تاریخ ہے, آپ کو پتہ ہے کوئی چھوٹی موٹی قوم ہے نہیں. انہوں نے دنیا پہ بڑا ایک رول بھی کیا ایک ٹائم پہ, ایرانی امپائر, پرشین امپائرز, آپ کو پتہ ہے. تو یہ تو سنبھل جائیں گے, ان کے پاس تو وسائل بھی ہیں. پاکستان جیسے ممالک کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اس کی وجہ ہے کہ ہمارے لیے سنبھلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ہمارے پاس لیڈر آتے نہیں, ہماری بھانج سرزمین ہے. تو ہمارے پاس اللہ نے جو دے دیا, اللہ تعالیٰ اسے سنبھال کے رکھے, بس اسے زندگی دے, صحت دے. آپ سب دعا کیا کریں اللہ سے. اور باقی تو پھر آپ کو پتہ ہے مسلمان ہونے کا سب سے بڑا فائدہ ہی ہے, سب کچھ اس پہ چھوڑ کے ہم بے غم ہو جاتے ہیں. اپنا خیال رکھیں, انشاءاللہ مزید اپڈیٹ کروں گا. اللہ حافظ.